اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مسئلۃ 314 اذا ذکر بعد رفع الرأس من السجود ان مسجده لم يكن مما يصح السجود عليه او ان موقفه كان اعلى او اسفل من مسجده بما يزيد على 4 اصابع مذمومة ففي المسألة صور. ہاں یہ مسئلہ جو ہے وہ پچھلے سے ریلیٹڈ ہے. پہلے ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ سجدے میں شرط ہے کہ انسان سجدہ ایسی چیز پر کرے کہ جو زمین سے اگتی ہوں اور کھائی اور پی نہ جاتی ہوں. ایک بات یہ. دوسری بات ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو جس جگہ پہ انسان سجدہ کرے اسے چاہیے کہ وہ جہاں انسان کھڑا ہے مصلی جہاں پہ کھڑا ہے اس کے برابر ہو. ٹھیک ہے. یا اونچ نیچ اگر کچھ اونچا نیچا ہے بھی تو اتنا زیادہ نہ ہو کہ 4 انگلی جو بند ہے 4 اصابع ہیں 4 بند انگلیاں ہیں ان سے زیادہ اونچا یا نیچا نہیں ہونا چاہیے. بات انشاءاللہ. تو اب یہ شرط ہم نے پڑھی. اب یہ بتا رہے ہیں کہ اگر فرض کر لیجئے کہ ایسی شرط نہ ہو متحقق، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ مصلی جس چیز پر سجدہ کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جن پر سجدہ کرنا درست نہیں ہے. ایک بات کھانے پینے میں سے، جی مثلا کھانے پینے میں سے ہے یا پھر پہننے والی چیزوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ نہیں وہ جو اس نے سجدہ جس پر کیا ہے وہ مقام یا تو اعلیٰ ہے جہاں پہ وہ کھڑا ہے اس سے یا اسفل ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو شرائط یہ جو 2 شرطیں ہیں ان کا لحاظ نہیں کیا گیا. جی. تو کہنے اس مسئلے میں جب انسان کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے جو سجدہ کیا ہے وہ شرط کے ساتھ نہیں کیا ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ تو اس کے معلوم ہونے کی موقعیت کے حوالے سے مسئلہ جو ہے کیا ہے بدلتا جائے گا. تو سب سے پہلی صورت کیا ہے کہ یکون ذالک اسفل کی کوئی قید ہے یا نہیں؟ جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ عالی 4 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اسفل بھی یہی ہے. جی. اچھا کہ یکون ذالک فی سجدۃ واحدہ ویکون الالتفات الیہ بعدما دخل فی رکن آخر. ٹھیک ہے. کہہ رہے کہ یہ جو ایسا ہوا ہے یعنی انسان نے سجدہ کیا ایسی جگہ پہ کہ جس پر سجدہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. یا پھر کسی اونچی یا نیچی جگہ پہ سجدہ کر لیا. تو کہہ رہے یہ ایک سجدے میں کسی نے ایسا کیا. ٹھیک ہے. وَيَكُونُ الالتفات بعدما دخل فی رکن آخر، اور دوسرے سجدے میں داخل ہونے کے بعد وہ متوجہ ہوا. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا؟ کہنے ففی هذه الصورة يتم الصلاة ويقضي تلك السجدة بعدها. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں کیا کرے گا انسان مصلی؟ اس صورت میں نماز کو تمام کرے گا. اور گویا کہ ویسے ہی ہے جیسے کسی کو ایک سجدہ بھول گیا ہو تو اس صورت میں کیا ایک سجدے کی قضا کرتا ہے، یہاں پر بھی ایک سجدے کی قضا کر لے گا. اور اس کے بعد پلس ویسجد سجدۃ سہو علی الاحوط، اور 2 سجدہ سہو بھی پر احتیاط کے انجام دے لے گا. واضح مسئلہ ہے. ٹھیک. اب اس چیز کو ذہن میں رکھیے، ایسی چیز پہ سجدہ کیا کہ جس پہ سجدہ نہیں کرنا تھا، یا نیچے یا اوپر. ٹھیک ہے. 4 انگلی سے زیادہ پہ سجدہ کر لیا. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ ان یکون ذالک فی السجدۃ الواحدہ ویکون الالتفات الیہ قبل الدخول فی رکن آخر. ٹھیک ہے. بہت آسان سی بات ہے. ایک سجدہ انسان نے ایسا کیا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے سجدے میں داخل ہونے سے پہلے اسے وہ متوجہ ہو گیا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن بہرحال میں نے ایسا کر لیا. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ففی هذه الصورة يلزمه الرجوع لتدارک السجدہ والاتیان بما بعدها. تو اس صورت میں اس پر لازم ہے کہ وہ رجوع کرے، چونکہ بھی دوسرے سجدے میں نہیں کیا ہے تو گویا کہ رکن ابھی انجام نہیں دیا اس نے. اس صورت میں کیا کرے گا؟ وہ رجوع کرے گا، اور جس سجدے کو بنا شرط کے انجام دیا تھا یعنی ایسی چیز پکڑ لیا تھا، اس کو چاہیے کسی ایسی چیز پر سجدہ کرے کہ جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو یا برابر زمین پر سجدہ کر لے. ٹھیک ہے. تدارک کر لے. یہ تدارک ہے. اور انشاءاللہ وہ اتیان بما بعدها. اور پھر اس کے بعد جو ہے مطلب جو باقی نماز ہے دوسرا سجدہ اور تشہد و سلام الی آخر ہی نماز کو کمپلیٹ کر لے گا. والاحوط الاولی اعادۃ الصلاۃ. اور احتیاط اولیٰ کی بنا پر احتیاط اولیٰ ہی البتہ کہ دوبارہ نماز بھی پڑھ لے گا. تیسری صورت یہ ہے کہ ان یکون ذالک فی السجدتین ویکون الالتفات الیہ حینما لا یمکنہ التدارک. ٹھیک ہے. کہ یہ 2 سجدوں میں اس نے ایسا کیا اور متوجہ بھی دونوں سجدے کھانے پینے والی چیزوں پہ کر لیا مثلا. ٹھیک ہے. یا اونچی یا نیچی زمین پر کر لیا. اچھا متوجہ بھی کب ہوا؟ دوسرے سجدے میں جانے کے بعد. یعنی ایسے مقام پر دیکھ رہے ہیں، ایسے مقام پر جو کیا وہ متوجہ ہوا کہ جہاں سے تدارک ممکن نہیں ہے. ہاں مطلب ہاں ان دوسرے سجدے میں چلا گیا تو اب تو دوبارہ اٹھ نہیں سکتا، تو تدارک ممکن نہیں ہے. جیسے کیا کما دخل فی رکن
جیسے کیا ہے دوسرے سجدے میں چلا گیا. او ان نزالے کا کانا فی الرکعۃ الاخیرہ، یا پھر یہ کہ یہ نماز کی آخری رکعت تھی، ٹھیک ہے. وقد اتی بشیء من المنافیات بعد ما سلم، ٹھیک ہے، اور نماز کا سلام پڑھنے کے بعد اس نے جو منافی نماز ہے، کسی سے بات کر لینا، قبلے سے اپنے رخ کو موڑ لینا، یہ سارے اعمال اس نے انجام دے دیے ہیں. تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ کہہ رہے ثم تذکر ففی هذه السورہ یحکم ببطلان الصلاۃ، اللہ سے اس صورت میں کوئی چارہ نہیں ہے، اس کی نماز جو ہے کیا ہے؟ باطل ہے. بات ہوتی انشاءاللہ دوبارہ نماز پڑھیں گے. چوتھی صورت یہ ہے کہ یکون ذالک فی السجدتین وامکنہ تدارک، کہ یہ دو سجدوں میں ایسا کیا اس نے، لیکن کیا ہے یہ ممکن یہ ہے کہ وہ تدارک کر سکتا ہے. والاحوط فی هذه السورہ ان یتدارک السجدۃ الواحدہ ثم یعید صلاته، اور احتیاط یہ ہے کہ اس صورت میں ایک ہی سجدہ کا اعادہ کرے گا، ٹھیک ہے، اور نماز کو دوبارہ پڑھے گا مثل سورہ ثانیہ کے. دوسری صورت بھی یہی تھی، ہے نا. ہاں یہ مسئلہ اذا نسی الجلسہ بین السجدتین حتی سجد الثانیہ صح صلاته، ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص دو سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھا جاتا ہے، البتہ اس کو جلسۃ استراحہ نہیں کہتے ہیں، درمیان میں بیٹھنے، کہ اگر کوئی بیٹھنا بھول گیا، ٹھیک ہے، ابھی سر اٹھایا اور مکمل طور پر بیٹھا بھی نہیں کہ دوبارہ سجدے میں چلا گیا، جیسا کہ عام طور سے بہت سے لوگ آپ کو عفوا سے اذا نسی الذکر او الطمانینہ حال الذکر. ہاں ہم نے کہا کہ شرط ہے، جس طریقے سے رکوع میں تھا کہ رکوع میں اطمینان شرط ہے مصلی کے لیے، اور اطمینان کے ساتھ ساتھ ذکر پڑھنا، ذکر رکوع کو پڑھنا ضروری ہے. اطمینان کہ بدن جو ہے کیا ہے مطلب ساکن ہو. ہاں اگر کوئی شخص کیا ہے اصلاً یا تو ذکر کرنا ہی بھول گیا کچھ پڑھا نہیں، ایسے ہی اٹھ گیا سجدے سے، ایک صورت یہ، یا پھر نہیں وہ ذکر تو پڑھا اس نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہا تو، مگر کیا ہے اس وقت جو کیا ہے بدن جو ہے کیا ہے متحرک تھا، اطمینان حاصل نہیں تھا اسے. تو وضع کرو بعد رفع راس من السجود صلاۃ، اور اس کو یاد کب آیا؟ یاد آیا کہ جب وہ سجدہ کر چکا تھا، سجدے سے فارغ ہو چکا تھا. تو اس صورت میں کیا ہے نماز جو ہے بہرحال اس کی درست ہے، چونکہ یہ رکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھولے سے اس نے ایسا کیا ہے. یہی حال اس کا جلسہ اس دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنے کا ہے کہ اس کو جلسہ استراحہ نہیں کہتے. البتہ کہہ رہے کہ اگر کوئی شخص دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھول گیا، یہاں تک کہ دوسرے سجدے میں چلا گیا، تو کیا ہے اس کی نماز جو درست ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں پہ بات ختم ہو گئی سجدے کے حوالے سے. اب آئیے تشہد. التشہد یہ واجبات نماز میں سے چھٹی چیز، وہ واجب فی الرکعۃ الثانیہ فی جمیع الصلوات و فی الرکعۃ الثالثہ من صلاۃ المغرب. جہاں تک تشہد کی تعریف مطلب موقعیت کے حوالے سے بات ہے، تو یہ ہر دو رکعتی نماز میں دوسری رکعت میں واجب ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر نماز مستحب بھی ہوگی نا تو اس میں یہ واجب ہے نا. جی متوجہ ہوں گے آپ اس کی طرف. اچھا، اور اگر مغرب کی نماز ہے تو تیسری رکعت میں بھی واجب ہے. دوسری میں تو واجب ہے ہی مغرب کی، تیسری میں بھی آپ کو تشہد پڑھنا ہے. پھر رابعہ فی الظہرین والعشاء، اور ظہرین یعنی ظہر و عصر اور عشاء کی چوتھی رکعت میں واجب ہے، دوسری اور چوتھی میں. وَلِكُلِّ مِنْ صَلَاةِ الْاحْتِيَاطِ وَالْوَتْرِ تشہد. اور اس طریقے سے نماز احتیاط ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایک رکعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا نماز وتر ہے نماز شب کے بعد، یہ بھی ایک رکعت ہے، ان میں بھی تشہد ہے. نماز احتیاط یہی تو مثلا اگر کسی کو 3-4 میں شک ہو، یا نماز کے 2-3-4 میں شک ہو، تو علاج کے لیے جو کہتے ہیں نا کہ بنا رکھے گا چوتھی پر. ہاں شکیت نماز میں جو نماز ہوتی ہے وہ تو نماز احتیاطی ہے. والاحوط فی کیفیت ہے یقول. اچھا تشہد میں پڑھنا کیا ہے؟ تو کہہ رہے کیفیت تشہد یہ ہے کہ انسان مصلی یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ٹھیک ہے. ویجب تعلم تشہد مع الامکان. اور اگر ممکن ہے تو انسان کے اوپر واجب ہے کہ تشہد کو جو ہے کیا ہے سیکھ لے. وَإِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ لِضِيقِ الْوَقْتِ وَنَحْوِهِ. اور اگر کوئی وقت کی کمی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یا کسی اور مجبوری کے تحت نہیں سیکھ سکتا، اختصر علی ما یسع من الشہادۃ والصلاۃ. تو بہرحال تشہد بطور شہادت یعنی اللہ کی وحدانیت، نبی کی نبوت، رسالت، ان کی تشہد پہ جو کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہے. اور جس طریقے سے صلوات پڑھ سکتا ہے انسان بہرحال صلوات. یعنی اردو میں کہہ سکتا ہے جب وہ نہیں قادر ہو تو پھر اپنی زبان میں کہے گا؟ نہیں، اسی میں عربی میں ہی ادا کرے گا، لیکن جتنی ادائیگی ہو سکتی ہے اس وقت میں.
جس سے مثال تو کسی کو کلمہ یاد ہے تو کہہ لے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہے نا، مؤدہ ایک ہے۔ مسئلہ نمبر 317 یعتبر فی التشہد امور، تشہد میں کچھ چیزیں شرط ہیں۔ سب سے پہلی چیز اداؤہ صحیحہ، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو انسان صحیح طریقے سے ادا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اگر نہیں جانتا ہے تو اس کو سیکھ لے کہ کس طریقے سے ہم صحیح طریقے سے تشہد کو ادا کر سکتے ہیں۔ الجلوس حالہ وعلی القدرۃ علیہ، اگر انسان قدرت رکھتا ہے بیٹھنے کے اوپر تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ کر تشہد پڑھے، ٹھیک ہے۔ ولا تعتبر فی الجلوس کیفیت خاصہ، ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جلوس میں کوئی خاص کیفیت، جیسے ہم عام طور سے دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایک بائیں پیر کے اوپر دائیں پیر کو، یہ آداب میں سے ہے، البتہ یہ واجب ایسا نہیں ہے۔ کوئی ایسا ہے مثلا کسی کو تھوڑی بہت درد ورد کی بھی ہے یا کس طرح سے نہیں موڑ سکتا اس پیر کو، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم ویسے ہی بیٹھو، جس طریقے سے بیٹھ سکتا ہے وہ بیٹھ کے نماز اور تشہد پڑھ لے گا۔ ہاں الطمانینۃ عند اشتغالہ بالذکر، تشہد جب پڑھ رہا ہے انسان، یہ جو جملے مطلب اشہد ان لا الہ، اس وقت ذہن میں انسان کا مطمئن ہونا ضروری ہے کہ بدن حرکت میں نہ ہو، ہے نا، اور کسی چیز سے کھیل کود نہ رہا ہو، نظر ادھر ادھر نہ ہو، یہ ہے اطمینان۔ الموالات بین اجزائہ، اس طریقے سے جو اجزاء تشہد ہیں، یعنی آپ دیکھیں تو نبی اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت اور صلوات، یہ تین چیزیں، تو ان میں کیا ہے موالات ضروری ہے۔ موالات یعنی کیا مطلب؟ ہاں بے آتی ہے، یہ تشریح بے آتی بہا متعاقبۃ علی نحو یصدق علیہ عنوان التشہد، کہ اس طریقے سے انسان پیدل پہ اس کو انجام دے کہ کوئی دیکھے تو یہ کہے کہ ہاں یہ تشہد پڑھ رہا ہے۔ اور انشاءاللہ اذا نسیا، یہ ہوگی بات، ان چار چیزوں کا خیال رکھنا بہرحال تشہد میں ضروری ہے۔ مسئلہ سنیے، اذا نسی التشہد الاول، اگر کوئی شخص پہلا تشہد پڑھنا بھول جائے، مثلا کیا ہے، مثلا وہی اگر 3 رکعتی نماز ہے یا چوتھی 4 رکعتی نماز ہے، دوسری میں پڑھنا بھول گیا، ٹھیک ہے، وذکرہ قبل ان يدخل فی الرکوع الذی بعدہ، اور اس کو یہ بات اس کو یاد آ جائے کب، یعنی اگلی رکعت کے رکوع میں داخل ہونے سے پہلے، اس طرح کا مسئلہ گزر چکا تھا، بہت آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ تو کیا ہے، لزمہ الرجوع لتدارکہ، اس صورت میں اس پر لازم ہے کہ وہ رجوع کرے، واپس پھر سے بیٹھ جائے اور تدارک کر لے، دوسرے رکن میں داخل نہیں حاصل تو ٹھیک ہے، اور وہ تدارک کر لے گا، یعنی دوبارہ سے تشہد پڑھ لے گا۔ ولو تذکرہ بعدہ، لیکن اگر کسی کو یاد آئے بعد الدخول فی الرکوع، ٹھیک ہے، فلحوت ان یقضیہ بعد الصلاۃ، اس صورت میں تشہد ایک ایسا جز ہے، ایک نماز ہے کہ جس کی قضا ہوتی ہے، جیسے سجدے کی قضا ایک سجدے کی، ویسے ہی اس کی بھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہے، اس صورت میں انسان اس کی قضا کرے گا کب، جب نماز ختم کر لے گا، ٹھیک ہے۔ ویسجد سجدۃ، اس سے چونکہ اس نے مطلب اپنی نماز میں بھول جانے کا شکار ہوا ہے، سہو کا شکار ہوا، لہٰذا 2 سجدہ سہو بھی بجا لائے گا۔ ولو نسی الجلوس فیہ، ولو نسی الجلوس فیہ تدارکہ مع الامکان، اور اگر کوئی شخص جلوس بھول گیا، تشہد کی حالت میں بیٹھنا بھول گیا، تو کیا ہے، تو اگر ممکن ہے تو اس کو تدارک کر لے گا، واپس جو ہے کیا ہے بیٹھ لے گا اس اتنی مقدار میں کہ جتنی مقدار میں تشہد پڑھتے ہیں۔ وَإِلَّا مَضَىٰ فِي صَلَاتِهِ وَسَجَدَ بَعْدَهَا سَجْدَتَ السَّهْوِ، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا کرے گا، وہ نماز اپنی درست سی نماز صحیح ہے، وہ اپنی نماز کو کنٹینیو رکھے گا اور نماز کے بعد 2 سجدہ سہو بنا پر احتیاط کے بجا لائے گا۔ وَمَن نَسِیَ الطُّمَأْنِینَۃَ فِیہ، اور اگر کوئی شخص تشہد تو پڑھا اس نے لیکن تشہد میں اطمینان کو بھول گیا، جس طریقے سے کہ تو انگلیوں کو حرکت دے رہا تھا، ہے نا، سر کو حرکت دے رہا تھا، تو اس صورت میں فلاح تدارکہ مع التمکن، تو اس صورت میں اطمینان کو بھی اگر ممکن ہے تو اس کو کیا کرے، انسان تدارک کر لے، یعنی دوسری رکعت میں نہیں، رکوع میں نہیں گیا ہے، بیٹھ کے اتنی دیر اطمینان سے بیٹھ جائے کہ تشہد کا وقت ہے وہ جتنی دیر مطلب تشہد پڑھتا تھا۔ وما عدم ہی، لیکن اگر ممکن نہیں ہے اس کا کیا کہتے ہیں تدارک کرنا، تو اس صورت میں کیا کرے گا، لا شرع علیہ، تو پھر اس کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں۔ ومن نسی التشہد الاخیر حتی سلم، اب دیکھیے تشہد اول تشہد ثانی، دیکھیے جہاں 2 رکعتی نماز سے زیادہ ہوگی تو وہاں پر 2 تشہدات پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تو بات تیسری اور چوتھی رکعت میں ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص آخری تشہد کو بھول گیا، یہ کیا ہو رہا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے کیا؟ تھوڑا سا نہیں کھلا ہوا نہیں، بس
اب دیکھیے تو اس کو تشہد اخیر سے تعبیر کیا ہے، ٹھیک ہے، تشہد آخری تشہد، دوسرا تشہد، یہ دوسرا تشہد ہوگا، ظاہر سی بات ہے، اول اور اخیر دوسرا تشہد، ومن نسي التشهد الاخیر حتى سلم، یہاں تک کہ اس نے سلام پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ فإن ذكره قبل الاتيان بما ينافي الصلاة فحكمه حكم من نسي التشهد الاول، تو اب اگر اس کو یاد آئے قبل اس کے کہ اس نے کوئی منافی صلاۃ امور کو انجام نہیں دیا ہے نا، مثلا کیا ہے، مثلا کسی سے بات نہیں کی ہے نا، قبلے سے اپنے رخ کو نہیں موڑا، قہقہ نہیں لگایا، رویا نہیں، یا اور ساری چیزیں، مبتلات وضو میں سے کسی فعل کو انجام نہیں دیا، تو اس صورت میں اسے چاہیے کہ وہ جو اس سے پہلے ہم نے ذکر وہ کیا تھا، کیا ہے کہ تدارک کرے گا، فحکمہ حکم من نسی التشہد الاول وذکرہ قبل ان يدخل فی الرکوع، حکمہ یعنی حکمہ تشہد آخر، جی حکمہ بھی ضمیر حکمہ تشہد آخر کی طرف جائے گا، قبل اتیان میں الفساد فحکمہ حکم نہیں، حکم حکم المصلی، اس کے ضمیر سے پڑھنا ہے حکم ناسی التشہد الاخیر، ٹھیک ہے، حکم الناسی التشہد الاخیر حکم من نسی التشہد الاول، یعنی دوسری تشہد کے بھول جانے والے کا حکم پہلے تشہد کے بھول جانے والے کی طرح ہے۔ اچھا پہلے تشہد، اچھا کب پہلے تشہد کے بھول جانے والے کی طرح ہے، کب کہ جب وہ رکوع میں نہ گیا ہو اگلی رکعت کے، تو اس کو کیا تھا، وہ بیٹھ کے دوبارہ تدارک کر رہا تھا، ویسے یہ بھی جو کیا ہے تدارک کرے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِن ذَكَرَهُ بَعْدَ الْإِتْيَانِ بِالْمُنَافِي، لیکن نہیں، اس کو جو یاد آ رہا ہے وہ یہ کہ مثلا جا نماز وغیرہ موڑ دیا، اٹھ کے دوسرے کمرے میں گیا، یاد آیا کہ تشہد نہیں پڑھا تھا، فَهُوَ كَمَن نَسِيَ التَّشَهُدَ الْأَوَّلَ وَذَكَرَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الرُّكُوعِ، تو اس کا حکم کیا ہے، اس کا حکم وہی ہے کہ وہ ویسے ہی ہے کہ جیسا کہ کوئی پہلا تشہد بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا، اس صورت میں کیا ہے، اس کو تشہد کی قضا کرنی تھی، ہے نا، اور دو سجدے سے بجا لانا تھا، تو یہ بھی ایسا ہی کرے گا، بات انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ اذا تشہد فشک فی صحتہ لم یعتنی بشک، کسی نے تشہد پڑھا اور تشہد پڑھنے کے بعد اسے یہ شک ہوا کہ میں نے جو تشہد پڑھا ہے وہ صحیح طریقے سے پڑھا بھی ہے کہ نہیں، تو کہہ رہے کہ اپنے شک پہ اعتنا نہیں کرے گا۔ وَقَضَا اِذَا شَكَّ فِي الْإِتْيَانِ بِالشَّهَادَتَيْنِ حَالَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل، بس انشاءاللہ۔ اس طرح یہی حال ہے کہ اگر کوئی شخص مطلب صلوات پڑھ رہا ہے، اس کو یاد آ رہا ہے اور یہ مطلب شک کر رہا ہے کہ میں نے مطلب جو شہادتین وہ صحیح طریقے سے جاری کیا ہے کہ نہیں، اور شک فی مجموعی تشہد، یا وہ مکمل تشہد میں ہی شک کسی کو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، اپنے شک پہ اعتنا نہیں کرے گا۔ اور فی الصلاۃ علی محمد وآلہ بعد ما قام اور حین السلام الواجب، یا پھر یہ کہ صلوات کے متعلق جو کیا شک کر رہا ہے کہ وہ صحیح سے ادا کیا ہے کہ نہیں، بعد اس کے کہ صلوات پڑھ چکا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر سلام پڑھ رہا ہے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہر جملے میں شک ہو رہا ہے اس جملے کو ادا کر لینے کے بعد، یعنی اس کے گزر جانے کے بعد، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ شَكُّهُ قبل التسلیم وقبل ان يصلی الی حد القیام لزمہ التدارک، لیکن اگر اس کو شک جو ہے وہ کیا ہے صلام سے پہلے ہو رہا ہے، بس انشاءاللہ صلوات کے متعلق، تو اس صورت میں وقبل ان يصلی الی حد القیام اور یصل الی حد القیام، اور قبل اس کے کہ وہ قیام کی حد تک پہنچے، ابھی کھڑا بھی نہیں ہوا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے اس کو تدارک کر لینا چاہیے، یعنی صلوات پھر سے پڑھ لینا چاہیے۔ یہ بھی واجبات نماز میں سے ہے، السلام 7واں واجب ہے وہ، اور وہ ہوا واجب فی الرکعۃ الاخیرہ من الصلاۃ بعد التشہد، تشہد کے فوراً بعد آخری رکعت میں جو چیز واجب ہوتی ہے وہ سلام ہے، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نماز کی ابتدا جو ہے وہ تکبیرۃ الاحرام اور اس کی انتہا جو کیا ہے سلام ہے نہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں جو اجزاء ہوں گے وہ نہیں، وہ نہیں ہوں گے، یا کوئی فعل نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے مطلب ترتیب، موالت، یہ ساری چیزیں۔ وَهُوَ وَاجِبٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ، ٹھیک ہے، آخری رکعت میں تشہد کے بعد جو چیز واجب ہوتی ہے اسے سلام کہتے ہیں۔ وَيُعْتَبَرُ أَدَاؤُهُ صَحِيحًا حَالَ الْجُلُوسِ مَعَ الطْمَأْنِينَةِ، ٹھیک ہے، اور معتبر شرط ہے کہ اس کو بیٹھنے کی صورت میں اچھے طریقے سے انسان جو ہے وہ بیٹھ کر انجام دے، یعنی جب پڑھے تو یہ انسان بیٹھا ہوا ہو اور اطمینان کے ساتھ پڑھے، کما فی التشہد، جیسا کہ تشہد میں ایسا ہوتا ہے۔ وصورتہ، اور اس کی صورت کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایسے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، او السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویجزی
کل من ہاتین الجملتین، بس انہیں السلام علیکم بھی کہنا کافی ہے، ٹھیک ہے، یا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ٹھیک ہے، یہ دونوں جملے بھی کافی ہوں گے، ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی پڑھے تو کافی ہے۔ وَإِذَا اخْتَصَرَ الْجُمْلَةَ الثَّانِيَةَ، اگر دوسری جملے پہ اختصار کر رہا ہے فَالْأَحْوَطُ لَهُ أَن يَقُولَ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان شاء اللہ۔ وَيُسْتَحَبُّ الْجَمْعُ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ وَأَن يَقُولَ قَبْلَهُمَا السلام علیکم أَيُّهَا النَّبِيُّ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان شاء اللہ۔ تو بات واضح ہوئی نہیں واضح؟ دیکھیے تین جو ہے وہ کیا ہیں جملے ہیں جو عام طور سے ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس پہ نماز نہیں ختم ہوتی ہے، دیکھیں ہاں یہ مستحب ہے، اس پہ نماز ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو دو جملے ہیں اس پہ سے جس پہ چاہے انسان سلام نماز کو ختم کر سکتا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین ختم کر سکتا ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن اگر السلام علیکم پہ ختم کر رہا ہے تو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا بھی اضافہ کرے گا۔ من نسی السلام تدارکہ اذا ذکرہ قبل ان یاتی بشیء من منافیات السلام، اگر کوئی شخص سلام پڑھنا بھول گیا تو اسے چاہیے کہ وہ تدارک کر لے، دوبارہ پڑھ لے قبل اس کے کہ اگر اس کو یاد کب آ رہا ہے کہ جب اس نے کوئی منافیات نماز میں سے کسی فعل کو انجام نہیں دیا ہے۔ وَإِن ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، لیکن اگر اس کو یاد آئے، ٹھیک ہے، بعد اس کے کہ اس نے منافیات نماز میں سے کسی چیز کو انجام دے دیا ہے، ٹھیک ہے، کہاں یذکرہ بعد ما صدر منہ الحدث، جیسے مثال طور پر مثال دے رہے ہیں، اس کو کب یاد آیا کہ اس نے سلام نہیں پڑھا ہے؟ جب اس نے کوئی حدث جو کیا ہے مثلا کیا ہے نماز پڑھی اور جا کے باتھ روم ہو آیا، ان شاء اللہ اب اسے یاد آیا، اور بعد فصل طویل مخل بحیثیت الصلاۃ، یا پھر یہ کہ نہیں بہت زیادہ مثلا کیا ہے ابھی بیٹھا ہے جائے نماز پہ ہی مگر کیا ہے بہت وقت گزر گیا، ہاں دعائے کمیل وغیرہ پڑھنے کے بعد آدھا گھنٹہ 45 منٹ یاد آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا ہے صح صلاتہ ولا شیء علیہ، تو اس صورت میں بہرحال سلام جو کیا ہے واجب ہے، رکن نہیں ہے، نماز اس کی درست ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْأَحْوَطُ إِعَادَةُ، گرچہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کا اعادہ کر لیا جائے۔ مثلا 301 اذا شک فی صحت السلام بعد الاتیان به، بعد الاتیان بالسلام، اگر کوئی شخص سلام کو پڑھنے کے بعد شک کرے کہ سلام جو پڑھے وہ صحیح طریقے سے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، تو لم یعتنی بشک، تو اس صورت میں وہ اپنے شک پہ اتنا نہیں کرے گا۔ وکذالک اذا شک فی اصلہ بعد ما دخل فی صلاۃ اخری، یا پھر یہ کیا ہے وکذالک اذا شک فی اصل السلام، خود سلام میں ہی شک کر رہا ہے کہ اصل پڑھا ہی ہے کہ نہیں پڑھا۔ دیکھیں پہلے بار میں تھا کہ پڑھا ہے لیکن صحیح پڑھا ہے نہیں پڑھا، اب یہ کہ نہیں اصلا سلام پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا اس میں شک ہو رہا ہے، جبکہ نماز کے دخل فی صلاۃ، جبکہ دوسرے نماز میں داخل ہو گیا، ٹھیک ہے، ظہر پڑھ کے اب عصر پڑھ رہا ہے مثلا، او اتی بشیء من المنافیات، یا پھر یہ کہ منافیات نماز میں سے کچھ کو انجام دے دیا ہے اب یاد آ رہا ہے اسے، کیا مطلب یاد کیا رہا ہے، یہ شک ہو رہا ہے کہ اس اصل نماز میں سلام پڑھی تھی یا نہیں پڑھی، اس صورت میں کیا ہے تو یہی مسئلہ ہے کیا کہ لم یعتنی بشک، شک پہ اتنا نہیں کرے گا، کذالک کہہ کے حکم بیان کر دیا، واضح ہاں۔ وَإِذَا شَكَّ فِيهِ یعنی فی السلام قبل ان يدخل فی شیء من التعقیب، ٹھیک ہے، نماز کے بعد جو تعقیبات نماز ہے مثلا اس کو انجام دینے سے پہلے اسے یاد آئے، شک کرے وہ کہ میں نے سلام پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، تو اس صورت میں کیا کرے گا لازمہ تدارک، تو اسے چاہیے کہ وہ تدارک کر لے، نماز سلام کو پھر سے پڑھ لے۔ وَكَذَلِكَ بَعْدَ مَا دَخَلَ فِيهِ عَلَى الْأَحْوَطِ بَلِ الْأَظْهَرِ، اور اس طریقے سے اگر تعقیب میں داخل ہو گیا ہے اور پھر اس کو یاد آ رہا ہے، پھر بھی احتیاط کا تقاضا یہی ہے، بلکہ اظہر یہی ہے، مشہور یہی ہے کہ اس صورت میں بھی نماز اس کا سلام کا اعادہ انسان کر لے، تدارک کر لے، ٹھیک ہے۔ الترتیب والموالات، یہ بھی کیا ہے واجبات میں سے ہے، یجب الاتیان بواجبات الصلاۃ مرتبۃ علی النحو الذی ذکرناہ، ٹھیک ہے، جو طریقہ ہم نے ذکر کیا ہے ابھی، مطلب کیا کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام سے لے کر سلام تک، اسی نیت سے، ہاں عفواً صحیح ہے، نیت سے لے کر سلام تک اسی ترتیب کا خیال رکھتے ہیں، مرتب یعنی کیا ہر ایک دوسرے سے پہلے ہوگا جو ترتیب ہوگی، اسی کو کیا کہتے ہیں ترتیب کہتے ہیں۔ فَإِنْ خَالَفَ التَّرْتِيبَ عَمْدًا، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کیا ہے ترتیب کی خلاف ورزی کرے، واضح انشاءاللہ، تو بطلت صلاتہ، تو حکم یہ ہے کہ اس کی نماز باطل ہے۔ وقت بینا حکم مخالف سبب فی المسائل المتقدمہ، اور گزشتہ مسائل میں ہم نے اگر کوئی بھولے سے مطلب کر دے رہا ہے ایسا تو اس کا کیا حکم ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر موقعیت ہے کہ مطلب تدارک کر سکتا ہے تو تدارک کرے گا، نہیں ہے تو دیکھیں گے کہ رکن میں سے ایسا کیا ہے یا غیر رکن میں کیا ہے تو نماز باطل ہے، غیر رکن میں ہے تو نماز جو ہے کیا ہے درست ہے۔ یہ سارے مسائل ہیں بہرحال
بتا چکے ہیں، واضح انشاءاللہ. اس طریقے سے موالات بھی واجب ہے. وتجب الموالات بین اجزاء الصلاۃ، اجزاء صلاۃ کے درمیان موالات بھی واجب ہے. ٹھیک ہے. اچھا موالات کیا ہے؟ بِأَن يُؤْتَى بِهَا مُتَوَالِيَةً عَلَى نَحْوٍ يَنْطَبِقُ عَلَى مَجْمُوعِ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ، کہ جو اجزاء صلاۃ ہیں اس کو اس طریقے سے انجام دے پے در پہ کہ اس کے مجموع کے اوپر یہ انطباق ہو کہ ہاں اس نے نماز پڑھی ہے. ٹھیک ہے. ورنہ یوں ہی تو سجدے میں اگر جھکے تو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ تو ورزش کر رہا ہے نا، یا مثلا کمر میں درد ہے، یہ سارے. ولا يضر بالموالات تطويل الركوع او السجود او القنوت او الاكثار بالاسقار او قراءة السور الطوال والانحدار. ہاں اگر کوئی شخص رکوع نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں ذکر جو ہے وہ کیا ہے، وہ ذکر طولانی کر رہا ہے، چاہے وہ ذکر رکوع ہو یا ذکر سجدہ ہو، قنوت طولانی پڑھ رہا ہے، جس سے پہلے ایک علماء کے حوالے سے ملتا ہے نا کہ دعا ابو حمزہ سمالی ہے وہ کیا مسئلہ پڑھا کرتے تھے قنوت وغیرہ میں. تو کہ اگر کوئی یہ تو اس کو کیا ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کیا ہے، مطلب موالات کو اس نے بگاڑ دیا نماز میں اور اسی نماز میں. ٹھیک ہے. اب آئیے ایک مستحب شے، واجبات ختم، مستحب. یستحب القنوت فی کل صلاۃ، ہر نماز میں قنوت جو ہے کیا ہے، مستحب ہے. فریضۃ کانت او نافلہ، چاہے یہ نماز جو کیا ہے واجب ہو یا پھر جو کیا ہے نافلہ. بہرحال قنوت جو کیا ہے مستحب ہے. مرۃ واحدہ، اور ایک مرتبہ ہی مستحب ہے. وفی صلاۃ الجمعہ مرتین، اور جمعے کی نماز میں 2 مرتبہ جو کیا ہے قنوت واجب مستحب ہے. اچھا ترتیب طریقہ کیا ہے؟ مرۃ فی الرکعۃ الاولی قبل الرکوع، رکوع سے پہلے نماز جمعہ میں پہلے کیا ہے قنوت ہے، آپ نے پڑھایا ہوگا. ومرۃ فی الرکعۃ الثانیہ بعد الرکوع، اور ایک مرتبہ جو کیا ہے رکوع کے بعد دوسری رکعت میں. وَيَتَعَدَّدُ الْقُنُوتُ فِي صَلَوَاتِ الْعِيدَيْنِ وَالْآيَاتِ، اور نماز عیدین و آیات میں جو کیا ہے قنوت جو کیا ہے متعدد ہے کہ نہیں، آپ جانتے ہیں. وَمَحَلُّهُ فِي بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ مِنَ الرَّكْعَةِ، یعنی ایک کے بعد ایک جو پڑھے جاتے ہیں. یعنی آپ کو دیکھیں نا اس میں نماز عید میں جو ہے کیا ہے عیدین میں 9 ہے نہیں، اور نماز آیات میں کیا ہے آپ کو 5 ہے نہیں. اب سنیے گا کہ وفی صلاۃ الوتر قبل ما یرکع، ٹھیک ہے. اور نماز وطر میں جو ہے کیا ہے وطر یا وتر میں کیا ہے یہ قبل رکوع ہے. ٹھیک ہے. وَيَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ الْجَهْرِيَّةِ وَلَا سِيَّمَا صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْجُمعَةِ، اور قنوت کا استحباب جو کیا استحباب مؤکد ہو جاتا ہے کس نماز میں؟ ان نمازوں میں کہ جو جہری نمازیں ہوتی ہیں، اور خاص کر ان میں بھی جہری نمازوں میں بھی نماز فجر صبح کی نماز اور نماز جمعہ میں استحباب مؤکد ہے. کیا جائے ہاں حتماً قنوت پڑھا جائے. لا یعتبر فی القنوت ذکر مخصوص. چلیے آپ نے یہ بتا دیا کہ مثلا قنوت جو کیا ہے مستحب ہے یا مستحب مؤکد ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کہ پڑھیں کیا اس میں قنوت میں، کہ اس کا کوئی ذکر مخصوص نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ یکفی فیہ کل دعائیں اور ذکر، ہر وہ چیز کہ جسے ذکر کہا جائے یا جو دعا پہ مشتمل ہو. صلوات پڑھ سکتے ہیں محمد والے. ہاں بالکل کیوں نہیں، بس اس پہ بھی اکتفا کر سکتے ہیں. والظاہر انہ لا تتحقق وظیفۃ القنوت بالدعاء الملحون او بغیر العربیہ. ٹھیک ہے. ہاں وان کان لا یخضع ذلک فی صحۃ الصلاۃ، ہاں ظاہر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قنوت جو ہے وہ غلط دعاؤں کے ذریعے سے پڑھ رہا ہے، دعا پڑھ رہا ہے قنوت میں لیکن کیا غلط دعا پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ادائیگی غلط ہے مثلا، اور بغیر العربیہ یا پھر کیا ہے عربی نہیں بلکہ دوسری زبان میں قنوت پڑھ رہا ہے، تو کہہ رہے کہ یہ کیا ہے، یہ جو وظیفہ ہے یعنی جو قنوت کہا گیا ہے گویا کہ اس نے اپنے وظیفے میں عمل نہیں کیا ہے. ہاں گرچہ اس سے یہ ہوگا کہ اس کی نماز جو ہے کیا باطل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. والاولی ان یجمع فیہ بین الثناء علی اللہ والصلاۃ علی النبی والدعاء لنفسہ وللمؤمنین. ہاں بھائی یہاں تک اگر اولا کی بات ہے، بہتر کیا ہے کہ کیا پڑھا جائے، تو ہم آپ کو یہ بتائیں کہ انسان قنوت میں ایسی چیز پڑھے کہ جس میں کیا ہے جو دعا مشتمل ہو ثناء پروردگار، حمد و ثناء پروردگار، اور صلاۃ علی النبی و آلہ، اور دعا اپنے لیے اور مومنین کے لیے. اور انشاءاللہ نعم قد وردت اذکار خاصہ فی بعض النوافل فلتطلب من مضانها.
ٹھیک ہے جی. جہاں تک اگر آپ یہ پوچھیں کہ کہاں سے ہم کو ایسی بتائیں ریکمینڈ کریں کہاں ہم پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بعض خاص ذکر جو کیا ہیں مخصوص وارد ہوئے ہیں بعض نوافل میں پڑھنے کے لیے، آپ ان کو اپنی جگہ سے اسے آپ تلاش کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. من نسی القنوت حتی رکع، اگر کوئی شخص کیا قنوت بھول گیا یہاں تک کہ رکوع کر لیا اس نے، تو یستحب لہ ان یأتی بہ بعد الرکوع، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ رکوع کے بعد اس کو کیا کرے، انجام دے لے. وَإِن ذَكَرَهُ بعد ما سجد، اور اگر اسے یاد آئے سجدہ کے بعد کہ میں نے قنوت نہیں پڑھا، تو یستحب ان یأتی بہ بعد الصلاۃ، اس صورت میں نماز کے بعد جو کیا ہے ہاں نماز اس کو کیا کرے گا، انجام دے لے گا. ٹھیک ہے. مبطلات الصلاۃ پڑھیں جی. آج ہم اکیلے تھے، تھوڑا تیزی سے پڑھیں جی. پڑھیں مبطلات الصلاۃ، کہتے کہ نماز کو یہ تو اگر دوسری ریکارڈنگ کرتے ہیں، یہ دوسری ریکارڈنگ کا فائدہ. مبطلات الصلاۃ، مبطلات الصلاۃ 11 امرن، 11 چیزیں ہیں کہ جو مبطلات نماز ہے. بہت آسان ہے، پڑھتے رہتے ہیں. سب سے پہلی چیز ان تفقد الصلاۃ شیئا من الاجزاء او مقدماتها، ٹھیک ہے، او ان تفقد الصلاۃ شیئا من الاجزاء او مقدماتها. سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ نماز ایسی تو اس طریقے سے پڑھیں کہ جو اجزاء نماز ہیں یا جو مقدمات نماز ہیں انسان اسی کے بنا نماز پڑھ رہا ہے، بہرحال نماز باطل ہے. ٹھیک ہے. ان یحدث المصلی اثناء صلاته ولو فی الآنات المتخللہ، نماز کے درمیان یا نماز کے حتی آخری لمحات میں ہی کیوں نہ ہو، اگر انسان جو کیا ہے حدث کا شکار ہو جائے، حدث کو انجام دے لے، ٹھیک ہے، تو اس میں نماز انسان کی باطل ہو جاتی ہے. ولا فرق فی ذلک بین العمد والسہو، اور اس میں کوئی فرق نہیں چاہے وہ جان بوجھ کر حدث کا شکار ہو رہا ہے یا بھولے سے. ولا بین الاختیار والاضطرار، اور چاہے اختیاری صورت میں ہو یا اضطراری صورت میں، اس پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اب انشاءاللہ التکفیر فی الصلاۃ، یہ بھی کیا ہے مبطلات نماز میں سے ہے کہ انسان جو کیا ہے نماز میں تکفیر کرے. تکفیر یعنی کیا، وہی ہاتھ کو باندھ کر نماز پڑھنا، جیسا کہ اہل سنت پڑھتے ہیں. وہ ایضا مبطل لہا، اور یہ بھی مبطلات نماز میں سے ہے. حال الاختیار، البتہ یہ حالت اختیار میں ہے، جسے ہم یہاں پر ہیں بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں اور جان بوجھ کر جو کیا ہے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، باطل نماز. کب؟ اذا کان بقصد الجزئیہ، جب ہم اس جزء کے، اگر ہم ایسے نماز نہیں پڑھتے تو وہی نماز ہی باطل ہو جائے گی. یعنی اس ہاتھ باندھنے کو جزء نماز سمجھ رہے ہیں تو اس میں نماز باطل ہے. وَإِلَّا فَلَحْ وَتَلِتْمَا ثُمَّ الْإِعَادَةُ، اور اگر ایسا نہیں ہے، کوئی جزئیت کی نیت سے نہیں کر رہا ہے، تو کیا کرے گا، ٹھیک ہے نماز کو کنٹینیو رکھے گا، تمام کرے گا اور پھر دوبارہ نماز پڑھے گا. تو ایسا کون پاگل ہوا ہے کہ جو اس طریقے ایسا کرے گا. بہرحال ولا باس بھی حالت تقیہ، ہاں اگر کوئی تقیہ کے عالم میں ایسا کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز درست ہے. اچھا اب تکفیر ہے کیا؟ تکفیر مطلب کفر نہیں ہے. ہاں تکفیر یہ ہے کہ ایک اصطلاح یہ کہ ان یضع المصلی احدی یدیہ علی الاخری خضوعا وتعدبا، کہ انسان خضوع اور تعدب کی نیت سے ایک ہاتھ کے اوپر دوسرے ہاتھ کو رکھے اور نماز پڑھے، جیسا کہ اہل سنت کرتے ہیں. اور اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو یہ بھی ویسے ہی ہے نا. ایک عمر کے زمانے میں فارس کے کچھ جو کیا ہے وہ آئے تھے قیدی، تو انہوں نے اس طریقے سے جو کیا ہے ادب کو انجام دیا تھا کہ ہمارے یہاں مطلب بادشاہ وغیرہ کو اسی طریقے سے اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں. تو اس کو یہ چیز اچھی لگی تھی تو اس نے جو کیا ہے داخل کر دیا تھا نماز میں. ولا باس بالوضع المذکور لمرض آخر کالحک ونحوہ، ہاں لیکن اگر کوئی شخص مثلا کھجلی وغیرہ کا شکار ہے اور اس وجہ سے ہاتھ کو مثلا کھجلا رہا ہے اور نماز مطلب قرات وغیرہ کر رہا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے. چوتھی صورت الالتفات عن القبلہ متعمدا بتمام البدن او بالوجه فقط، ہاں قبلے سے جان بوجھ کر پورے بدن کو یا صرف چہرے کو ہی کیا کرنا، موڑ لینا، یہ بھی کیا ہے مبطلات نماز میں سے. وہ تفصیل ذالک ان الالتفات الیمین او الیسار قد یکون یسیرا، اس کی تفصیل جہاں تک ہے تو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ قبلے سے مڑنا کبھی کبھی تھوڑا سا ہوتا ہے، یسیر نہیں کم ہوتا ہے. مثلا دیکھیں قبلہ اگر اس طرف ہے نا تو انسان مڑتا ہے کیا ہے ہلکا سا ادھر ہوا یا ادھر ہوا، تو اس کو مکمل مڑنا نہیں کہتے، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ولا یخرج مع المصلی، 90 سینٹی میٹر کے اندر ہے. ہاں ولا یخرج مع المصلی ان کون مستقبل القبلہ فهذا لا يضر بالصلاۃ، اور اس سے یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ مصلی جو کیا قبلے سے خارج ہو گیا ہے تو لہٰذا اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے. واذا كان كثيرا فقد يصل الانحراف الى حد يواجه نقطة اليمين او اليسار او يزيد على ذلك،
لیکن ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو مڑتا ہے وہ کیا ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ قبلے کے دائیں طرف ہو گیا ہے یا بائیں طرف ہو گیا ہے یا اس سے بھی زیادہ، تو اس صورت میں نماز فہذا یبطل الصلاۃ، تو یہ جو کہ ہے نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ بل الحکم کذالک ما سبق، بلکہ اگر بھولے سے بھی انسان اتنا زیادہ مڑ جائے کہ قبلے کے دائیں طرف یا بائیں طرف ہو جائے یا اس سے زیادہ، تو نماز باطل ہے۔ فتجب الاعادہ فی الوقت، اگر وقت ہے تو اعادہ کرے، نماز کو دوبارہ پڑھے۔ نعم اذا انکشف الحال بعد خروج الوقت لم یجب قضاء، لیکن ہاں اگر اس کو یہ بات منکشف ہو کہ میں نے نماز کے دوران اپنے رخ کو موڑ لیا تھا، لیکن کب پتہ چل رہا ہے؟ نماز کے وقت نکل جانے کے بعد، تو پھر قضا جو ہے واجب نہیں ہے۔ وقد لا يصل الانحراف الى هذا الحد، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انحراف جو کیا ہے یعنی مڑنا یہ اس حد تک نہیں ہوتا، بل يكون الانحراف فيما بين نقطة اليمين واليسار ففي هذه الصورة تبطل الصلاة اذا كان الانحراف عن عمد، لیکن کبھی ہاں تو یہ جو مڑنا ہے دیکھیں ادھر قبلہ ہے تو تھوڑا سا ایسا ہوگا 90 ڈگری پہ نہیں آیا مثلا، تو اس صورت میں کیا ہے نماز باطل ہے اگر یہ جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا ہے۔ لیکن ہاں اگر سہون ایسا ہوا تو پھر نماز باطل نہیں ہے، لیکن اذا علم به وهو في الصلاة لزمت القبلہ فوراً، لیکن ہاں ادھر دیکھیے ادھر ہو کے نماز پڑھ رہا تھا، اس جیسے ہی پتہ چلا کہ نہیں قبلہ اس طرف ہے، فوراً ذکر کو روک کے مڑ جائے گا اور پھر نماز کو کنٹینیو رکھے گا۔ بات انشاءاللہ۔ التکلم فی الصلاۃ، ٹھیک ہے، نماز میں کلام کرنا یہ بھی مبطل نماز میں سے ہے۔ اچھا کون سا کلام؟ بے کلام الآدمین، ایسا کلام کہ جو ہم عام طور سے لوگ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ولو کانا بحرف واحد، چاہے وہ حرف واحد ہی کیوں نہ ہو، ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ حرف واحد ہی اگر مفہم ہو کسی کو سمجھانے کے لیے وہی نماز کو باطل ہے۔ مفہمن کانا ام لم یکن، بلکہ وہ حرف واحد چاہے کسی کو سمجھانے والا ہو یا سمجھنے والا نہ ہو، اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ولا فرق فی ذلک بین صورت الاختیار والاضطرار، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے نماز کے بطلان میں اگر کوئی ایسا کرتا ہے چاہے یہ صورت اضطرار ہو یا صورت اختیار، ٹھیک ہے۔ واستثنى من ذلك ما اذا سلم شخص علی المصلی فإن يجب علیہ ان يرد علیہ سلام کو بمثلہ، ہاں اس سے استثناء ہے صورت سے کہ اگر کوئی شخص مصلی کو سلام کرے نماز کے حالت میں، ٹھیک ہے، اور اس صورت نماز کا سلام کا جواب دینا جو کیا ہے واجب ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس کو واجب ہے کہ وہ کیا کرے، سلام کو رد کرے یعنی جواب دے۔ اچھا رد کیسے کرنا ہے؟ رد اس طریقے سے کرنا ہے کہ جیسے اس نے سلام کیا ویسے ہی، فَإِذَا قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَجَبَ رَدُّهُ بِمِثْلِهِ، تو اسے بھی چاہیے کہ وہ سلام علیکہ السلام علیکہ ہی کہے، دیکھیں اس نے الف لام کے ساتھ السلام علیکہ کہا ہے تو اس نے بھی السلام علیکہ جواب دینا ہے۔ وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ او سلام علیکم او السلام علیکم، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ جواب میں سلام علیکہ یا سلام علیکم یا السلام علیکم کہے گا، اور انشاءاللہ یہ مثل ہے۔ یختص هذا الاستثناء بما اذا وجب الرد على المصلی، ہاں ایک بات یاد میں رہے کہ یہ جو استثناء ہے یہ مختص ہے کب؟ کہ جب مصلی پر جواب دینا واجب ہو۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کمرے میں کہیں 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہے نہیں، اور کوئی آ کر سلام کرے اور ہم چاروں میں سے کوئی ایک نماز پڑھ رہا ہے تو 3 کافی ہے نماز جواب دینے کے لیے، حتیٰ 2 میں سے 1 بھی کافی ہے جواب دینے کے لیے۔ یہ کب ہے کہ جب منحصر ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ہے جو جواب سلام دے سکتا ہے تو پھر اگر وہ جواب دیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، بتا دیں چلا وہ معافی مظلم یا جب علیہ کان رد مبطلا للصلاۃ، دیکھیے لیکن اگر جواب سلام دینا اس پر واجب نہیں تھا پھر بھی اس نے چاہے مثل ہی کیوں نہ سلام کا جواب دیا پھر بھی اس کی نماز باطل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر واجب نہیں تھا جواب دینا۔ اور انشاءاللہ وہذا کما اذا لم یقصد المسلم بسلامه تحیۃ المصلی وانما قصد به امرا آخر من استهزاء او مزاح ونحوهما، ٹھیک ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ مطلب اس طریقے سے کہ مطلب یہ استثناء کب ہے؟ یہ استثناء اس وقت ہے کہ جب سلام کرنے والا کیا ہے، جب تحیت واقعی وہ قصد رکھتا ہو، لیکن اگر وہ تحیت کے قصد سے نہیں یعنی سلام کی قصد سے وہ سلام نہیں کر رہا بلکہ کیا ہے، بلکہ وہ تو مذاق کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، جس سے عام طور سے لڑکے آپس میں کرتے ہیں ہے نا، یا اس کو ڈسٹرب کرنا چاہ رہا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے اس کو واجب نہیں رد کرنا۔ وکما اذا سلم المسلم علی جماعت منہ المصلی، اس طریقے سے کیا ہے جیسے اگر مثلا کیا ایک جماعت ہے وہاں پر اور کسی نے سلام کیا اس پر اس جماعت کے اوپر، تو جماعت میں سے بہت سے لوگ ہیں جو جواب دے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو نماز پڑھا وہی جواب دے۔
وکان فیہ من یرد سلام فإنه لا يجوز للمصلی ان يرد علیہ السلام ولو رده بطل صلاۃ. اب دیکھیں جیسے مثال دی ہم نے کہ لوگ بہت سارے لوگ ہیں ان میں سے اور سب جواب دے سکتے ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن خاص طور سے وہی جواب دے رہا ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہے. لا باس بالدعاء وبذکر اللہ سبحانہ وبقراءۃ القرآن فی الصلاۃ. نماز میں دعا، ذکر سبحانہ وتعالی، قراءۃ قرآن، یہ سب کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے. ولا يندرج شیء من ذلك فی کلام العالمین، اور ان میں سے کوئی بھی شے، چاہے دعا ہے، ذکر ہے، نماز، قرات ہے، یہ سب کیا ہے کلام آدمین نہیں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لا تبطل الصلاۃ بالتکلم او بالسلام فیہا سہوا. ٹھیک ہے. اگر نماز باطل نہیں ہوتی ہے کلام کر لینے سے یا بھولے سے سلام کرنے سے. وانما تجب بذلک سجدۃ السہو بعد السلام. ہاں، اس سے کیا جو زیادہ واجب ہوتا ہے کیا کہ اگر کوئی شخص جو کیا ہے بھولے سے ایسا کر لے تو اس پر 2 سجدے سہو واجب ہوتا ہے نماز کے بعد. القہقہ متعمدن، جان بوجھ کر کیا ہے قہقہ لگانا، یعنی زور سے ہنسنا، ٹھاٹھے مار کر ہنسنا. وہی تبطل الصلاۃ وان کانت بغیر اختیار، اگرچہ یہ بیان اختیاری کیوں نہ ہو پھر بھی باطل ہے. ولا باس بها اذا كانت عن سهو القہقہ. ٹھیک ہے. اور یہ اگر بھولے سے ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، قہقہ کسے کہتے ہیں؟ هي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجیع. ٹھیک ہے. قہقہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ہنسنا، وہ ہنسی کہ جو مشتمل ہو آواز کے اوپر، یا تو اس کے اندر آواز ہو، اور یا پھر مد کہ مطلب ہنسنا جو کیا ہے کھینچ کر انسان ہنسے. ٹھیک ہے. اور جو کیا ہے ترجیع کے ساتھ ہو، یعنی یہ ہوتا ہے نا جیسے لہن کے ساتھ. یہ اب یہ بکا ہے اور اس کے مسائل ہیں، انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.